میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ سمجھے کہ نکاح کہتے کسے ہیں، اس لیے کہ اس چیز کو بھی میں سمجھ سکتا ہوں کہ میری قوم واقعات سن کر اور ہنسی مذاق کی باتیں سن کر کے ان چیزوں کی عادی بن گئی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسی بات ہو کہ جس میں چسکا آئے، جس میں مزہ آئے، جس میں کانوں کو لطف ملے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی حدیث سے بڑھ کر ہمارے کانوں کو اور ہماری طبیعت کو کوئی چیز مزہ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ یہ وہ کلمات ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے ادا فرمائے۔ خیر، آپ تھوڑی یہ باتیں سنیں، انشاءاللہ ان سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، نکاح کرنا حضور کی سنت اور بڑی عظیم سنت۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ میرے آقا فرماتے، اے نوجوانوں کی جماعت، جب تمہاری استطاعت ہو جائے نکاح کرنے کی تو خبردار کسی کی بہن بیٹی پر تانکہ جھانکی نہ کی جائے، کسی کی بہن بیٹی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے، بلکہ جب تمہاری استطاعت ہو جائے نکاح کرنے کی تو نکاح کر لیا جائے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، نکاح بندہ کر تو لے گا مگر نکاح کا بندے کو فائدہ کیا ملے گا؟ آقا فرماتے، بنیادی طور پر دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بندہ نکاح کر لے گا تو نکاح کی برکت سے بندے کی نظریں جھک جائے گی۔ اب بندہ کسی کی بہن بیٹی کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے گا، بندہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو تار تار نہیں کرے گا، بلکہ جیسے ہی شیطان اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرے گا، یار فلاں کی بیٹی کھڑی ہے، فلاں کی بہن کھڑی ہے، ذرا نگاہ اٹھا کر کے اس کو دیکھ تو لے، دل سے آواز آئے گی۔ اگر کسی کی بہن بیٹی پر تو نگاہ ڈالے گا، گناہ کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ جا گھر چلا جا، گھر پر تیری بیوی موجود ہے، یہاں گناہ کے سوا کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر گھر جا کر بیوی کو دیکھے گا، اللہ ہر نظر کے بدلے میں تجھے صدقے کا ثواب عطا فرمایا گا۔ ارشاد فرمایا گیا، نکاح کرنے کی برکت سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ بندے کی نظریں جھک جائے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بندے کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں تم دو چیزوں کی ضمانت مجھے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ کس کس چیز کی ضمانت دے وے؟ آقا فرماتے، ایک اس چیز کی جو ڈاڑوں کے درمیان ہے، اور ایک اس چیز کی جو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی تم زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت مجھے دو، یعنی تم ان کو گناہوں سے دور رکھو کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ نکاح کی برکت سے بندہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نکاح کی برکت سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، گناہوں سے محفوظ۔ مجھے آپ کے مونڈوا کا مزاج پتا نہیں، میں تو پورے راجستھان کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے بات کروں۔ ہر بندہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں۔ بھئی نکاح ایسے تو نہیں ہوتے نا، پھر اس کے بعد جا کر کے نکاح ہوتا ہے۔ سب سے پہلے لڑکا یا لڑکی، اس کے لیے رشتہ تلاش کیا جاتا ہے۔ لڑکا ہے تو لڑکی تلاش کی جاتی ہے، اور لڑکی ہے تو پھر اس کے لیے لڑکا تلاش کیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ ہم کیا دیکھ کر کے رشتہ تلاش کرتے ہیں، مگر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بھی رشتہ تلاش کیا جائے، چار چیزوں کی بنیاد پر رشتہ تلاش کیا جاتا ہے: حسن کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، اونچے خاندان کی بنیاد پر، اور نمبر 4 دینداری کی بنیاد پر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، رشتہ تلاش کرنے کے لیے جانے والوں، اگر ان چاروں چیزوں میں سے تمہیں کوئی چیز دیکھنی ہو رشتہ کرتے وقت، تو ذمہ داری بنتی ہے تمہاری کہ سب سے اول نمبر پر دینداری کو دیکھا جائے۔ اس لیے کہ مال، حسن، اونچا خاندان، ان سب چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے۔ چند سالوں کے اندر مال چلا جاتا ہے، حسن چلا جاتا ہے، اونچا خاندان نیچے آ جاتا ہے،
مگر کسی نے دینداری کی بنیاد پر رشتہ کیا تو یہ دینداری صرف دنیا ہی میں کام نہیں آئے گی، بلکہ دینداری کی برکت سے بندے کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی قبر بھی سنور جائے گی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے رشتہ کیا جائے تو دینداری کی بنیاد پر رشتہ کیا جائے۔ اور ہم اپنے بزرگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے انہوں نے اپنے بچوں کا رشتہ کیا مال دیکھ کر نہیں، حسن دیکھ کر نہیں، اونچا خاندان دیکھ کر نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے بچوں کا رشتہ کیا ہے تو دینداری کی بنیاد پر کیا ہے۔ شیخ کرمان ایک بزرگ ہیں، کرمان کے رہنے والے، جنہیں شیخ کرمانی کہا جاتا ہے۔ ان کو اللہ نے ایک بیٹی دی، بڑی حسین و جمیل بیٹی تھی، بڑی خوبصورت بیٹی تھی۔ کرمان کا جو بادشاہ تھا اس کا رشتہ آیا ان کی بچی کے لیے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہو کہ کسی کی بیٹی کے لیے بادشاہ کے رشتہ آ جائے، یہ کوئی کم بات ہوتی ہے، مگر وہ اللہ والے تھے، انہیں معلوم تھا کہ بادشاہوں کے یہاں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ میری بیٹی کسی بادشاہ کے محل میں نہ جائے، بلکہ میری بیٹی کا رشتہ کسی ایسے بندے سے ہو جائے جس کے سینے میں خدا کا خوف موجود ہو۔ اب بیٹی کے لیے لڑکا تلاش کرنے نکلے، مگر اونچے اونچے محلوں میں نہیں گئے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں نہیں گئے، بلکہ لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کرنا تھا تو مسجد جانا شروع کیا۔ کہاں جانا شروع کیا؟ کبھی اس مسجد پہنچے، کبھی اس مسجد پہنچے، کبھی اس مسجد پہنچے۔ کس لیے؟ بیٹی کے لیے لڑکا تلاش کرنا ہے۔ اللہ اکبر! اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میری ماں بہنیں بھی مجھے سن رہی ہے، ذرا ہم اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں، ہم نے بھی اپنے بچوں کے رشتے کیے، بچیوں کے رشتے کیے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے رشتہ تلاش کرتے وقت یہ دیکھا ہو کہ لڑکی پردہ کرنے والی ہے یا نہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے رشتہ کرتے وقت یہ دیکھا ہو کہ لڑکا 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے یا نہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے رشتہ کرتے وقت یہ دیکھا ہو کہ لڑکا چہرے پر سنت رسول سجانے والا ہے یا نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دینداری کی بنیاد پر رشتہ کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اب تو حال یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان علماء کی صحبت میں رہنے لگے اور علماء کی صحبت کی برکت سے وہ کرتا پجامہ پہننے لگے، چہرے پر داڑھی سجا لے، سر پر ٹوپی لگا لے یا امامہ شریف سجا لے، تو باضابطہ گھر کی عورتیں ہی کہتی ہے بیٹا ابھی تیری کوئی عمر تو نہیں ہوئی نا کہ تو چہرے پر امامہ شریف، تو نے چہرے پر داڑھی رکھ لی، سر پر امامہ شریف لگا لیا اور تو نے مولاناؤں کی طرح کرتا پجامہ پہننا شروع کر دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے، باضابطہ مائیں بیٹوں پر پریشر ڈالتی ہیں تاکہ بیٹا کسی نہ کسی طریقے سے داڑھی جا کر کے منڈوا لے، سر سے امامہ شریف ہٹا دے، بدن سے اس سنتی لباس کو دور کر دے۔ یہ کیفیت ہے لوگوں کی۔ یار جب اپنے بچوں کو اس طریقے سے مائیں سنت رسول چہرے سے اتروانے کے حوالے سے مجبور کرتی ہے تو بھلا بیٹیوں کے لیے باضابطہ سنت رسول چہرے پر سجانے والے کا رشتہ تلاش کیا جائے، یہ تو بہت دور کی بات۔ مگر ہم جن بزرگوں کے ماننے والے ہیں ان بزرگوں کا حال تو یہ تھا، بچی کے لیے رشتہ تلاش کرنے نکلے ہیں شیخ کرمانی، مگر بادشاہ کے محل میں نہیں پہنچے ہیں بلکہ مسجد میں پہنچے ہیں۔ مسجد میں فلاں نماز پڑھی، فلاں نماز پڑھی، فلاں نماز پڑھی تاکہ کوئی لڑکا مل جائے۔ خیر ایک مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ خوبصورت سا جوان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور جب اس کے چہرے پر نظر پڑی تو دل نے یہ کہا میری بیٹی کے لیے یہ نوجوان بہتر رہے گا۔ اس جوان نے سلام پھیرا، کہا شہزادے کیا تیرا نکاح ہو گیا؟ اس نوجوان نے کہا بھلا مجھ غریب سے کون نکاح کرے گا؟ وہ بزرگ فرماتے پریشان کیوں ہوتا ہے، میں تیرا نکاح کرواؤں گا۔ کہ نکاح کرواؤ گے تو صحیح، مگر کس سے کرواؤ گے؟ بھلا مجھ غریب سے کون نکاح کرے گا؟ کہتے اگر تو راضی ہو جائے تو میری ایک بیٹی ہے، بڑی نیکوکار ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والی ہے، اپنے آپ کو پردے میں رکھنے والی ہے، اگر تو کہے تو اپنی بیٹی کے ساتھ میں تیرا نکاح کر دوں،
اللہ اکبر کا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو مجھے منظور ہے۔ پیسہ بھی نہیں تھا اس جوان کے پاس کہ نکاح کی تیاری کی جاتی، بزرگ ہی نے چند روپیے اس جوان کو دیے اور کہا اس پیسے کے ذریعے نکاح کی تیاری کی جائے۔ خیر نکاح ہو گیا، اور نکاح کے بعد جب بیوی شوہر کے کمرے میں پہنچی، اللہ اکبر، تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک سوکھی روٹی شوہر کے کمرے میں رکھی ہوئی ہے۔ بیوی نے کہا اے میرے شوہر نامدار، آخر تمہارے کمرے کے اندر یہ سوکھی روٹی کیوں نظر آتی ہے؟ وہ جوان کہنے لگا اے میری زوجہ محترمہ، 2 روٹیاں تھی میرے پاس، ایک روٹی آج میں نے کھا لی اور ایک روٹی کل کے لیے بچا کر کے رکھ لی۔ بیوی کہنے لگی ایسا کرو، آپ مجھے ابھی واپس میرے باپ کے گھر چھوڑ کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، وہ جوان کہنے لگا میں نے تو پہلے ہی تمہارے بابا سے کہا تھا کہ شیخ کرمان کی بیٹی بھلا میرے یہاں کہاں رہنے والی ہے۔ اللہ اکبر، لیکن خیر تمہارے باپ نے کہا تھا، اس بنیاد پر میں نے تم سے نکاح کر لیا، ایسا کرو۔ خیر اس بچی نے کہا کہ مجھے میرے باپ کے یہاں چھوڑ کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، وہ جوان بچی کہنے لگی اس بنیاد پر میں تیرے مکان سے واپس نہیں جا رہی ہوں کہ تیرے مکان میں صرف ایک سوکھی روٹی کھانے کے لیے ہے، بلکہ اس لیے میں تمہیں واپس چھوڑ کر آنے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے باپ نے تو کہا تھا کہ اس جوان سے میرا نکاح کروایا جا رہا ہے جو جوان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہے، مگر میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس جوان کا حال تو یہ ہے کہ وہ کل کے لیے روٹیاں بچا کر کے رکھ رہا ہے۔ ارے اس کا اتنا بھی عقیدہ نہیں کہ جو رب آج کھانے کے لیے دے رہا ہے وہی پروردگار عالم کل بھی کھانے کے لیے دے گا۔ خبردار، اس مکان میں یا تو میں رہوں گی یا پھر یہ روٹی رہے گی۔ اس جوان نے کہا میری زوجہ محترمہ، میری شریک حیات، اگر بات ایسی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس روٹی کو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کیسی وہ بچی تھی اور کس شوہر کے ساتھ، کیسا دین رکھنے والے اس شوہر کے ساتھ اس کا نکاح کیا گیا کہ جس شوہر کا حال یہ رہا کہ اس نے بچی ہوئی ایک روٹی کو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ آپ دیکھیں جب دینداری کی بنیاد پر رشتے کیے جاتے ہیں تو اس کی برکتیں اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ذی الحجہ شریف کا مبارک مہینہ ان قریب ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اس کی 26 تاریخ کو یا 27 تاریخ کو بے اختلاف روایت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ آپ پر حملہ کیا گیا 26 تاریخ یا 27 تاریخ کو، اور 1 محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ بڑی مشہور سی روایت ہے، کئی بار آپ نے سنی ہوگی، مگر میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ آپ بھول گئے کہ جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں شہر کا چکر لگا رہے ہیں، ایک مکان کے باہر پہنچے تو اندر سے آواز آئی بیٹی ملا دے دودھ میں پانی۔ تو بیٹی نے کہا ماں امیر المؤمنین نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ اللہ اکبر، اس وقت ماں نے کہا بیٹی اس وقت تیرا امیر المؤمنین دیکھ تھوڑی رہا ہے، رات کا وقت ہے، ملا دے دودھ میں پانی۔ بیٹی نے جواب دیا ماں امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہا مگر میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ گفتگو سیدنا عمر فاروق اعظم باہر دروازے پر کھڑے ہو کر کے سن رہے ہیں۔ جب آپ نے ان جملوں کو سنا تو ارشاد فرمایا جو جوان بچی رات کی تنہائی میں اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، اللہ اکبر، وہ پھر لوگوں کے درمیان اللہ سے کتنا ڈرتی ہوگی۔ اللہ اکبر، آپ نے اپنے خادم سے کہا اس مکان کو نگاہوں میں بسا لیا جائے۔ صبح کا سویرا ہوا، سیدنا عمر فاروق اعظم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے اور ارشاد فرمایا اے میری زوجہ محترمہ، ہمارا ایک شہزادہ ہے، ہمیں اس شہزادے کا نکاح کرنا ہے۔ تو بیوی نے کہا بھئی نکاح ایسے تھوڑی کیا جاتا ہے، پہلے خاندان دیکھا جاتا ہے، بچی کو دیکھا جاتا ہے، آپ کس کے یہاں رشتہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق اعظم کہتے ہیں رشتہ میں نے رات کی تنہائی میں دیکھ لیا، فلاں دودھ والے کی بیٹی کے ساتھ ہم اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک طرف وقت کے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم
आजम की जात है और दूसरी तरफ दूध वाले की बेटी है। मगर उमर फारूक आजम ने ये नहीं देखा मैं आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाला, और दूसरी तरफ एक गरीब की बेटी। उमर फारूक आजम ने देखा तो ये देखा यार ये बेटी अगरचे दूध वाले की है मगर इसके सीने में खुदा का खौफ मौजूद है, ये मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पर अमल करने वाली है, ये अल्लाह से डरने वाली है, और इससे बेहतर मेरे बेटे के लिए कोई रिश्ता नहीं हो सकता। अल्लाहू अकबर, आपने अपने बेटे का रिश्ता उस लड़की के साथ कर दिया। दुनिया की निगाहों ने देखा कि सिलसिला चलता रहा, वक्त गुजरता रहा, और उसी मुकद्दस जोड़े के जरिए आगे जाकर के एक शहजादे ने वजूद लिया जिसे दुनिया सैयदना सरकार उमर इब्न अब्दुल अजीज के नाम से जानती और पहचानती है। मैं पूछना चाहता हूं ये बरकतें मिलती कहां से है? ये बरकतें दुनियादारी की बुनियाद पर नहीं बल्कि दीनदारी की बुनियाद पर मिला करती है। नारे तकबीर।